سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں۔ محمد صابر یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں قرآنی آیات والی فریمز لگاتے ہیں نا، اور اب اس کے ادب کا کس طرح خیال رکھیں، کیونکہ ان کی ان فریموں کی موجودگی میں گھر میں گانے باجے فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو فریموں پر جو آیات کریمہ اس کا ادب کیسے کیا جائے گا؟ جیسے فلمیں ڈرامے گانے باجے جائز ہو جائے نا، ایسا ادب اس کا بتا دیا جائے۔ تو فریم ہو یا نہ ہو، فلمیں ڈرامے گانے باجے تو ہونے نہیں چاہیے مسلمان کے گھر میں۔ اس کا مسلمان سے کیا تعلق؟ بہرحال یہ کہ فریم میں لگی رہنی دی جائے، اور یہ گانے باجے اور یہ برائی اس کو ختم کر دیا جائے۔ رضوان قریشی کہتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ میں آنے والے لائن کے پانی میں ہلکی بدبو آ رہی ہے، تو کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ بدبو سے پاکی ناپاکی کا کیسے پتہ چلے گا جبکہ وہ بدبو یقینی طور پر نجاست کی نہ ہو؟ بعض اوقات یہ کہ پانی کھڑا بھی رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے تو بدبو ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ یقینی طور پر اس میں کوئی ایسا ناپاک پانی ملا ہے یا نجاست مل گئی ہے، یہ پتہ چلے تب وہ پانی ناپاک کہلائے گا، ورنہ پاک کہلائے گا۔ ذیشان شان یہ کہتے ہیں کیا سنت مؤکدہ نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ نافذ میں تو تراویح میں خاص کر فجر کی جو سنت موقدہ ہیں فجر کی سنت تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں کئی مشائخ کا قول ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں گی، بیٹھ کر نہیں ہوں گی، تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، اگرچہ کہ بقیہ سنتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی عذر کی وجہ سے پوچھ رہے ہوں، تو کوئی عذر ہو تو اجازت دے دی جائے گی، یعنی گھٹنے میں درد ہے، پاؤں میں زخم ہے، تلوے میں زخم ہے، ٹخنے میں پرابلم ہے، یا اٹھنے بیٹھنے میں اگر کوئی پرابلم ہے، تو کیا پھر وہ نماز چھوڑنے کے بجائے کیا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب ایسا ہے کہ جیسے کہ فرض نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت کی صورت تو موجود ہے، تو اگر کوئی فرض بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، جیسے میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، تو اب سنتیں بھی آٹومیٹک یعنی انڈرسٹوڈ ہے، کھڑے رہ کر پڑھ ہی نہیں سکتا میں، تو بیٹھ کر پڑھوں گا۔ اب یہ کہ بعض لوگ فرض وغیرہ پڑھ لیتے ہیں کھڑے کھڑے، وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان سے کھڑے کھڑے نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ کہ اگر کوئی سی مجبوری ہے جو وہ مجبوری نہیں ہے کہ جس سے وہ اس کو فرض نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے کم درجے کی مجبوری ہے، تو وہ بیٹھ کر اگر پڑھتا ہے تراویح، تو اختلاف تو ہے علماء کا، لیکن اجازت دینے والے بھی مشائخ علماء موجود ہیں، تو ان کے قول پر عمل کر کے بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے، تھوڑا ہمت کرے۔ بعض اوقات بہت دیر تک کھڑے کھڑے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ حمزہ منیر ہیں، نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے چہرہ پھیرنے کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ اگر تھوڑی سی گردن پھیری کیا اس سے سلام درست ہوگا یا نہیں؟ اب پھیرتے تو تھوڑی سی ہے کر لیتے ہیں، سلام تو پورا پھیرنا کہ یہ اپنا یہ جو حصہ ہے نا، یہ بالکل اس طرح ہو جائے کہ جیسے پیچھے والا کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آئے گا، بالکل اس طرح سامنے، لیکن یہ پورا نہیں پھیرتے۔ اذان میں بھی نہیں پھیرتے، اذان میں تو الگ الگ وہ اپنی اپنی ٹیکنیک چل رہے ہوتے ہیں، نہ تربیت ہے، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ مطلب بس وہ پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے۔ یہ اذان میں بھی حی علی الصلاۃ پر یہ پورا چہرہ پھیرنا ہے، خالی حی علی الصلاۃ میں یوں ایکشن کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، تو یہ وہ نہیں بیچاروں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو میناروں میں یہ کھڑکیاں بنی ہوتی دونوں طرف، مائک نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، وہ حی علی الصلاۃ میں سیدھی طرف کھڑکی ہوتی تھی، اس کی طرف منہ کر کے یا باہر منہ نکال کر حی علی الصلاۃ کہتے تھے، تاکہ یہ ادھر کیا جو لوگ گھروں کے مکانات وغیرہ ان کو آواز پہنچے۔ ادھر حی علی الفلاح میں لیفٹ سائڈ پر، اسی طرح کھڑکی میں تو کھڑکی اس طرح چہرہ پورا کرتے تو کھڑکی طرف جاتے رہے، یوں تو پھر
یوں خالی مطلب تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز میں بھی چہرہ پھیرنا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے. چہرہ پھیرنا سلام میں دونوں طرف جو چہرہ پھیرا جاتا ہے یہ سنت ہے. صلو علی صلی الحبیب. اللہ علیہ محمد. ساجد حسین کہتے ہیں افطار میں پیاز یا لہسن والی چیزیں کھا کر مسجد میں جانا کیسا ہے؟ پیاز لہسن اگر اتنا پک گئے ہیں کہ اس میں بو نہیں ہے پھر تو حرج نہیں ہے. مسجد میں جانے میں کیا ہے ہی نہیں بدبو. سل رکاوٹ بدبو کی تھی، لیکن یہ کہ کچی ہے لہسن پیاز تو پھر اس کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہے، پھر مسجد میں نہیں جا سکتے. اور اس طرح اپنی نماز پڑھنے میں بھی کراہیت آئے گی، مکروہ. تو اب آج کل جیسے کہ کچی پیاز، یہ چھولے جو بازاروں میں بکتے ہیں نا افطار کے ٹائم پہ، لوگ وہ شاپر میں یا پلاسٹک کی تھیلی میں پوٹلی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ خرید کر مسجدوں میں دے دیتے ہیں. جو میں نے دیکھا کچی پیاز کٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ مسجد میں لانا بھی جائز نہیں ہے کچی پیاز. تو یہ نمازی کھاتے ہیں، ان کو سمجھ پڑتی نہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کھاتے ہیں بدبودار منہ لے کر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں کو چاہیے جو سن رہے کہ ایسے چنے نہ خریدا کریں. چنے ہی دینا افطار میں ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں جس میں کوئی مشکل نہیں ہے بدبو کی. اور گھروں میں بھی جو چٹنی بنتی ہے، چٹنی میں کچا لہسن پیستے ہیں، یہ عام ہے. یہ اب کچا لہسن اس میں پیستے ہیں تو یہ چٹنی ساری ہو جاتی ہے بدبو والی، اور وہی چٹنی لگا کر یا چاول میں یا مکس کر کے یہ لوگ کھاتے ہیں. کھا کے بھاگ بھاگ کے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تراویح کے لیے. اب دیکھ لے پھر منہ میں بدبو. اچھا آپ کو نہیں آتی تو آپ کی ناک بند ہوگی آپ کی. لہسن میں تو کچا لہسن ہے اور آپ بولے اس میں بدبو نہیں ہے، تو یہ پھر آپ کے سونگنے کی قوت کا قصور ہے. بدبو تو ہوتی ہے اس میں. وہ اچھی طرح صاف کر کے آ سکتا ہے، لیکن اچھی طرح صاف آسانی سے ہوتا نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزیں ویسے ہی کھانا پسندیدہ نہیں ہے. رانا اکرم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو، مثلا امام صاحب کی آواز سارے مقتدیوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر بھی اگر کوئی مکبر تکبیر کہے تو کیا حکم ہے؟ یا اگر ضرورت ہے پھر ایک سے زیادہ مکبر بن جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک آواز امام کی جاتی ہے اس سے پہلے تم مکبر کو کھڑا ہونا، تکبیر کہنا بلا ضرورت، مطلب تو یہ تو منع ہے. اور اب اگر تکبیر جہاں تک اس مکبر کی آواز جاتی ہے تو اندر سے اس کی آواز کو فالو کیا جائے. پھر تیسرا، پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا، اب تو ہر طرف مائک کی وجہ سے وہ ترکیب نہیں ہے. پھر مکبر کہنے والے جو مکبر ہوتے ہیں یہ ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ان کی کوئی ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے، اور یہ ویسے نارملی اللہ اکبر یہ صحیح کہیں گے اپنے طور پہ. جب یہ راگ تانتے ہیں نا اپنے حساب سے تو پھر وہ غلط، کئی لوگ غلط ہو جاتے ہیں. اس کا مجھے بہت تجربہ ہے. اللہ اکبر صحیح ہے، اللہ اکبر اس طرح کھینچتے. دو جگہ اس نے معنی برباد کیے. ایک تو اللہ یا معنی فاسد ہوئے، اس کے خراب ہو گئے، اور دوسرا اکبر، یہاں بھی اکبر. تو یہ راگ تاننے آتے ہیں تو یوں مطلب یہ لگے ہوتے ہیں اپنے حساب سے. تو اپنی بھی نماز گئی اور ان کی بھی نماز گئی. اپنی نماز تو گئی، ان کی آواز پر جتنوں نے رکوع سجود کیے، پہلا ہی رکوع کیا جس نے اس کی آواز پر، اس کی بھی نماز گئی. یہ ہو رہا ہوتا ہے تکبیروں میں. تو یوں مائک میں آسانی. پہلے مائک میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، میرا ذہن بنتا نہیں تھا. پھر یہ جو پوزیشن دیکھی خاص کر بڑے اجتماعات میں، تو یہ تو بالکل یعنی کہ یار اس میں تو مائک میں تو پھر بھی چلو یہ کوئی اختلاف کرتے ہیں علماء کے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو یہ جو منع نہیں کرتے مائک کا، وہ بھی اس کو تو منع کریں گے. یہ اکبر اور یہ جو اللہ اکبر کہنے میں جو گڑبڑے کرتے ہیں لوگ، اس کو تو منع ہی کریں گے. تو پھر خیر میرا ذہن بنا، میں نے دونوں طرف کے فتوے دیکھے اور پھر آپس میں مشاورت کر کے ہم نے نمازوں میں
یہ مائک جاری کیا، سوچ سمجھ کے غور و خوض کر کے معلومات کر کے دونوں طرف کے فتوے، دونوں طرف کے دلائل دیکھ کر کوشش کر کے سمجھ کر سمجھا کر یہ ہم نے ترکیب بنائی. اس میں کم از کم یہ بچت ہے کہ امام کی اگر قراءت وغیرہ درست ہے اور اللہ اکبر وغیرہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اب یہ خطرہ تو ختم ہوا غلط تکبیر کہنے والوں کا. عوام کے حوالے نماز کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ عوام ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح تکبیر کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کاشف مہر کہتے سوئم کے چنے کھانا کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے تو مطلب منع فرمایا کہ سوئم چیلو وغیرہ کے چنے غنی نہ لے، فقیر کو دے دیے جائے. احمد شیراز جنت میں ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ مرتبوں کے حساب سے ہوگا. کسی کو روز تو کسی کو دنیا کی مدت کے مطابق ہفتے میں، کسی کو مہینے میں. تو جیسا مرتبہ ہوگا اس کے حساب سے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ملے گی. اویس راجپوت کہتے ہیں کیا مشائخ کرام علماء کرام اپنے مریدین کی بروز محشر شفاعت کریں گے؟ جی، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے. کہ جھنڈے کھڑے ہوں گے نا، اپنے اپنے مشائخ کے اپنے اپنے پیروں کے جھنڈے تلے مریدین وغیرہ جمع ہوں گے. میرا سوال یہ ہے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ غوث اعظم کا نظارہ کرنے کے لیے سب قادری لپکیں گے، غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی قرآن پاک نہ پڑھی ہوئی ہو کیا شوہر اسے پڑھا سکتا ہے؟ بیوی اگر جی 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 بالکل پڑھا سکتا ہے، پڑھانا چاہیے، سعادت ہے. شوہر نہیں پڑھا ہوا تو بیوی پڑھا دے. یہ تھوڑا شرم آئے گا لیکن شرمانا نہیں چاہیے، پڑھ لینا چاہیے. ڈنکا بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیوی یا میاں کسی کو بولیں گے تو پتہ چلے گا، یا ساس سسرال میں جو دیکھ رہے ہیں سب سے اگر آپ شرماتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کر دیں کہ اس کو پردے میں رکھنا. تو اللہ کرے وہ پردے میں رکھیں، نہ بھی رکھیں تب بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، اگر روزہ دار بول کر کچھ کھا رہا ہو تو کچھ لوگ مسکراتے ہیں اور منع نہیں کرتے، جبکہ کچھ لوگ فوراً ہی منع کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کو روزہ دار ہونا یاد کروائیں اور کس کو نہیں؟ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، اس کا مطلب چلو عرض کرتا ہوں اپنی معلومات کے مطابق کہ روزہ دار کھا رہا ہو تو اس کو بتا دینا واجب ہے کہ نہ کھائے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا بوڑھا یا اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ کھائے گا نہیں تو روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تب اس کو نہ بتائے کھانے تھے، تاکہ یہ بھول کر کھا رہا ہے اس لیے اس کے روزہ تو ہو جائے گا، اور یہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کہ یہ کھائے بھی اور روزہ بھی پورا کر لے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر بوڑھا طاقتور ہے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
इतना बूढ़ा, मैंने कहा कि रोजा नहीं रख सकेगा, पूरा नहीं कर। अच्छा जी, अच्छा तो बूढ़ा देखिए, बूढ़ा ताकतवर है कि रोजा पूरा कर लेगा, इन्हें इतनी ताकत रखता है। ताकत से मुराद ये नहीं कि दीवार को धक्का देकर गिरा दे, रोजा रखने की ताकत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, रोजा भी रखा हुआ है, पूरा करने की ताकत है, इसका मतलब, ठीक है ना। और मेरे से कम उम्र का है, वैसा बीमार कमजोर है, होते हैं से रोजा पूरा नहीं कर सकते बेचारे, तो उसको ना बताए, मेरे ऐसा खाए तो मुझे बता दे, रोजा पूरा कर देता है। इसको तजुर्बा होता है, वो आदमी को पता होता है आमतौर पर, या ना भी हो तो वो अंदाजा हो जाता है कि तो चलता फिरता आदमी है, तो ये रोजा तो पूरा कर लेता होगा। बाद बिस्तर पे बेचारे पड़े होते हैं, कमजोर हो गए होते हैं, तो ये अंदाजा ही करेगा ज़ाहिर आदमी, और क्या करेगा। अब इसको पूछे कि तेरा रोजा अगर तू नहीं खाएगा तो रोजा पूरा हो कि नहीं, तो याद आ जाएगा उसको। अब वो कमजोर बूढ़ा भी नहीं खा सकता, अब तो खाना इरादतन पाया जाएगा ना, रोजा टूट जाएगा उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि बीमारी की वजह से अगर इंसान रोजा रखने से कासिर है तो फिदिया कब अदा करे, रोजे से पहले या दौरान माह रमजान किसी वक्त? बीमारी का पूछा ना, बीमारी का आजकल पूछ रहे हैं, कोई लगता है कि सोशल मीडिया में शरारत हुई है। बीमारी के पहले नहीं आते थे इस तरह, अब बीमारी के रोज आ रहे हैं। ये हम रोज तो जब आते हैं वजाहत करते हैं कि ये मसला बीमारी के लिए नहीं है, ये मसला बुढ़ापे के लिए। वो बूढ़ा या बूढ़ी औरत जो इतने कमजोर हो गए कि आइंदा भी ताकत आने की उम्मीद नहीं है, उनको वो रोजा नहीं रख सकते, ना अब रख सकते हैं ना आइंदा रख सकते हैं। ना ऐसा है कि भाई सर्दी में रख लेंगे, गर्मी में नहीं रख सकते। ऐसों को मतलब ये कि फिदिया देने की इजाजत नहीं है। अगर गर्मी में नहीं रख सकते तो सर्दी में कज़ा कर लें, रमजान गर्मी में, तो इस तरह मतलब है कि इनको फिदिया देने की इजाजत नहीं है। और अगर वाकई ऐसे कमजोर है ना जो रख ही नहीं सकते रोजा, मगर बूढ़े हैं, बीमारी की वजह से नहीं, बुढ़ापे की वजह से, तो वो फिदिया एक रोजे का एक सदका फित्र की मिकदार में फिदिया अदा करें। और फिदिया अदा कर दिए और फिर सेहत ऐसी हो गई कि रोजा रख सकता है, तो ये सारा फिदिया जो ही है सदका नफल हो जाएगा, रोजे कदा करने होंगे। ये बूढ़ों के लिए भी शराइत के साथ है, बीमार के लिए फिदिये का उसके जीते जी कोई तस्वुर नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पर ऐसा है तो सोशल मीडिया पर तो वो आ रहा है कि कान पकड़ा देते हैं। तब इस तरह इस्लाम के ताल्लुक से, शरई मसाइल के ताल्लुक से जब तक 100% मालूमात ना हो, 100% अपने तौर पर मालूमात होती है। एक हदीस पढ़ ली तो वो बस ये यूं, अरे भाई इस हदीस की शरह भी तो देखोगे क्या है, या बाज और हदीसें होती हैं जो इसकी वजाहत कर रही होती हैं। एक आयत पढ़ ली बस यही, भाई इस आयत की और आयतें होती हैं जो इसकी नासिख होती हैं, जो इसके हुक्म था पहले सब अब मनसूख है, कैंसल है। तो ये सब उलमा जानते हैं, हम लोग आवाम तो नहीं जानते इन चीज़ों को, तो ये बयान करने नहीं चाहिए। इस तरह जो मोतबर किताबें जो होती है ना उलमा की, हर किताब में भी नहीं, मोतबर किताब आशिक रसूल सुन्नी आलिम, जैसे हम बाहर शरीयत है माशाल्लाह मोतबर किताब है, तो इस पर कोई रोजे का मसला पड़ा आपने तो बेशक उसको बयान करें तो ठीक है। बाकी छोटी छोटी किताबें, यानी आम किताबों का हाल ही है, मैं एक चुटकुला बोलूँ या क्या बोलूँ आपको, ये मैंने पढ़ा है इसलिए बोलता हूँ। एक उर्दू की किताब में कि शहरी का वक्त खत्म हो गया तो खाना थोड़ा सा खा लो, अल्लाह माफ करने वाला है, इस तरह लिखा था। तो अब रोजा ना रखो, अल्लाह माफ करने वाला, माना तो यही बने ना कि वक्त जब पूरा हो गया, कुरान में आ गया कि ये वक्त पूरा हो गया, अब वो बंदा खा रहा है सहरी, तो रोजा तो उसका होगा नहीं। ये 1400 साल से उलमा यही समझाते आ रहे हैं, तो अब ये कि उसने ये लिख दिया उर्दू में, तो क्या वो कोई होगा बेचारा अनपढ़ आदमी जिसको किताब लिखने का शौक होगा, वो तो आला हज़रत ने फरमाया ना कि जिसको कलम पकड़ना आ गया, नहीं जिसको 2 लफ्ज लिखना आ गए मुसन्निफ बन बेटा। तो ये नहीं करना चाहिए। ये कितनों की
روزوں سے اور عبادتوں سے کھیلنے والا ہوتا ہے یہ جو مطلب ان چیزوں کو ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتا مسائل کی. تو نہ لکھنا چاہیے نہ بولنا چاہیے. جو علماء وہی علماء دین. علماء دین صرف وہ ہوتے ہیں جن کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ درست ہوتا ہے, ورنہ علماء دین نہیں ہوتے. عالم تو بہت بڑا عالم تو شیطان تھا, اور اب بھی ہے بدبخت کے بعد بہت علم ہے, لیکن عالم دین نہیں ہے نا. یہ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی, عالم دین کی پیروی کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر جیسے واقعی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اجازت مل جاتی ہے فدیہ دینے کی, تو یہ پہلے سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی روزہ جی دے سکتے ہیں پورے مہینے کا ایک ساتھ بھی اگر ربی سے دے دیا کسی ایسے بزرگ نے, عمر کے حساب سے جو بوڑھے نے, جو روزے جن کو مطلب نہیں رکھ سکتے, تو اب وہ معافی کی صورت تو ملی کہ فدیہ سے کام چل جائے گا, تو بھلے ایک پورے مہینے کے دے دے. لیکن بات وہی ہوگی کہ اگر طاقت آ گئی تو یہ نفل ہو جائیں گے یہ فدیہ اس کے.